اس مقام پر ایک بحث چلتی ہے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں، تو اس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں عام لفظوں میں۔ دیکھو، اس مسئلے کی دو شقیں ہیں، ایک ہے عام مردوں کا سننا اور ایک ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سننا۔ ایک ہے عام مردے ان کا سننا اور ایک ہے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سننا۔ اگر کوئی آدمی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی قبروں سے دور بیٹھا ہوا، ایک آدمی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی قبروں سے دور بیٹھا ہے اور صلاۃ و سلام پڑھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ سن رہے ہیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ بات اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ قبر کے پاس حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک کے پاس وہ صلاۃ و سلام پڑھتا ہے اور آپ سے استشفاء کرتا ہے، یہ بالکل برحق ہے، اس میں امت میں اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رشیدیہ میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے سیما میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امداد الفتاوی میں فرمایا کہ یہ مسئلہ اتفاقی ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب آگئی بات عام مردوں کے سماع کے بارے میں ہے کہ عام مردے سنتے ہیں یا نہیں۔ تو دیکھیں، اس میں اختلاف ہے، شروع سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نہیں سنتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور جمہور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ سنتے ہیں۔ تو جمہور صحابہ کا مسلک یہ تھا کہ جو عام مردے ہیں وہ سنتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں، اور اسی طرح علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے خالفہ الجمہور، کہ جمہور صحابہ جو ہے اس مسئلے میں ان کے مخالف ہیں۔ جمہور صحابہ فرماتے کہ مردے سنتے ہیں۔ جمہور کے دلائل وہ کیا ہے؟ تو دیکھیں، ایک روایت بخاری شریف میں ہے، اسی طرح مسلم میں، ابو داؤد میں وغیرہ میں روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس سے چلے جاتے ہیں، یعنی دفنا کر چلے جاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتی انہو یسمع قرع نعالہم اتاہ ملکان، ابھی وہ ان جانے والوں کی جوتیوں کی کھٹکھٹاہٹ ہی سن رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں۔ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ ابھی وہ جانے والوں کی جوتیوں کی کھٹکھٹاہٹ ہی سن رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں۔ لیکن اس حدیث سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ مردہ دفن کے بعد قبر سے واپس ہونے والے لوگوں کی جوتیوں کی کھٹکھٹاہٹ اور آواز سنتا ہے، اور جب سنتا ہے تو انسانوں کی آواز کو بطریقہ اولیٰ سنتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے مومن بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا میں پہچانتا تھا، وہ جب بھی اسے سلام کہتا ہے تو وہ اس کو پہچان لیتا ہے
اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ وہ جب بھی اسے سلام کہتا ہے تو وہ اس کو پہچان لیتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ دیکھیے اس روایت سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ مردہ قبر میں سلام سنتا بھی ہے اور اس کا باقاعدہ جواب بھی دیتا ہے۔ تو یہ سماع موتیٰ کی کتنی واضح اور روشن دلیل ہے۔ جب غزوہ بدر ہوا تو کفار کو شکست ہوئی تھی نا، 70 جو کافر تھے وہ قتل ہوئے، جہنم رسید ہوئے۔ ان میں سے جو 24 بڑے بڑے کافروں کی لاشیں تھیں بدر کے کنویں میں ڈالی گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے۔ حضور اس کنویں کے پاس کھڑے ہوئے کنارے پر، تو ایک ایک کافر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام لیتے تھے اس کے باپ کے نام کے ساتھ، اور فرمایا کہ تمہیں یہ بات خوش کرتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ ہمارے ساتھ ہمارے پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، کیا وہ وعدہ جو تم سے ہوا تھا یعنی عذاب کا وہ پورا ہو گیا یا نہیں؟ حضور ان کافروں کو یہ باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس کھڑے تھے۔ فرمایا حضرت کیا آپ ایسی اجسام سے گفتگو فرما رہے ہیں جن میں ارواح نہیں ہے، روحیں نہیں ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا اس پروردگار کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم اس گفتگو کو جو میں ان سے کر رہا ہوں ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا راستہ مردوں کے پاس یعنی قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے، تو کہنے لگے کہ کیا میں ان کے پاس سے گزرتے ہوئے کوئی بات کوئی کلام کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تم یہ کہو سلام ہو تم پر اے اہل قبور، جو مسلمان اور مومن ہو، تم ہمارے پیش رو ہو اور ہم تمہارے تابع ہیں، اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں۔ اس پر وہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وہ سنتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں سنتے ہیں مگر وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو آپ نے اس صحابی سے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم جتنے مردوں کو سلام کہو اتنی ہی تعداد میں فرشتے تمہیں جواب دیں؟ تو دیکھیں اس حدیث سے بڑی صراحت کے ساتھ معلوم ہوا کہ اہل قبور اپنی قبروں میں باہر سے سلام کہنے والے کا سلام سنتے ہیں۔ یہ جو حدیث کے آخر میں حصہ ہے نا کہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، اس کے بارے میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، مطلب یہ ہے کہ ایسا جواب جس کو جن اور انسان سن سکیں۔ یہ مردے جواب تو دیتے ہیں مگر وہ سنا نہیں جاتا، یعنی جن اور انس وہ نہیں سن سکتے۔ تو دیکھیں اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ مردے سلام سننے کے بعد اس کا جواب بھی دیتے ہیں، مگر جو مکلف مخلوق ہے جن اور انس ثقلین وہ اس کا جواب نہیں سن سکتے، لیکن اگر وہ سن لیں تو ایمان بالغیب تو ختم ہو جائے گا نا۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ ایک ہے عام مردوں کا سماع اور ایک ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا سماع۔ انبیاء کرام علیہ السلام اگر کوئی دور بیٹھا ہوا آدمی جیسے آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں سے کوئی صلاۃ و سلام پڑھے اور یہ سمجھے کہ حضور سن رہے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایسا سماع اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے، فقہا اس کو نہیں مانتے، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اور ایک ہے قبر مبارک کے پاس صلاۃ و سلام پڑھنا اور آپ سے استشفاء کرنا، یہ بالکل برحق ہے،
اس میں امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، امت اس کو مانتی آ رہی ہے، حنفی ہوں، شافی ہوں، حنبلی ہوں، مالکی ہوں، مقلد ہوں، غیر مقلد ہوں، یہ سب اس سما کو مانتے ہیں۔ غیر مقلدین میں جتنے ان کے اکابرین ہیں، بڑے بڑے اکابر، اس بات کے قائل ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد آ جاتا ہے عام مردوں کا سما، اس میں اختلاف ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قائل نہیں تھی، لیکن دوسری طرف جمہور صحابہ جو تھے وہ اس بات کے قائل تھے۔ اب آپ دلائل کو دیکھیں تو دلائل جمہور کے حق میں ہیں، جمہور کے دلائل بہت مضبوط۔ یہ مسئلہ کیونکہ اختلافی ہے نا، اس لیے جو منکر ہے نا اس کو اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا، جو عام مردوں کی سما کا قائل نہیں ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کمزوری سے کی، پھر کمزوری کے بعد طاقت عطا فرمائی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہی ہے جس کا علم بھی کامل اور قدرت بھی کامل ہے، اور وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے اور قدرت بھی کامل ہے۔ انسان کی طبیعت جو ہے نا وہ بڑی جلد باز ہے، یہ سامنے کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو ماضی اور مستقبل کو بھول جاتا ہے۔ جوانی کی قوت آئی، طاقت آئی، اب اپنی جو بچپن کی کمزوری تھی اس کو بھی بھول جاتا ہے، اس جوانی کے بعد جو بڑھاپے کی کمزوری ہے اس کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں جو جوانی کی قوت ہے، طاقت میں اللہ کی حدود پہ قائم رہنا اس کو بڑا مشکل لگتا ہے، بعد کے ضعف کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کا جو خاکہ ہے یہ بیان کیا ہے، چند روزہ زندگی کا خاکہ، کہ پہلے کمزوری تھی، پھر قوت آئی، بعد میں پھر کمزوری آ جائے گی، انسان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اشارہ بھی فرما دیا۔ مسلمان ابتدا میں بڑے کمزور تھے، تو کمزوری کے بعد اللہ نے ان کو طاقت دی، پوری دنیا میں اسلام پھیلا، بڑی قوت بنے، اس کے بعد پھر ضعف آ گیا۔ تو گویا اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ تھا کہ آج تم کمزور ہو تو اللہ تمہیں قوت دے گا، اس قوت کے بعد، عروج کے بعد پھر ضعف آ جائے۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس آیت میں بعثت، دوبارہ اٹھائے جانے کی امکان کا بیان ہے، اس کے بعد اگلی آیت میں اس کے وقوع کا بیان ہے، یوم تقوم الساعہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کمزوری سے کی، پھر کمزوری کے بعد طاقت عطا فرمائی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے، قدرت بھی کامل۔ اب اس کے بعد قیامت کے وقوع کا بیان ہے، یہاں تو دوبارہ اٹھائے جانے کے امکان کا بیان ہے، تو اب یہاں سے آگے اس کے وقوع کا بیان ہے۔
فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وقال الذين اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ قسمیں کھا لیں گے کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، اسی طرح وہ اوندے چلا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا کیا گیا ہے وہ کہیں گے کہ تم اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق حشر کے دن تک پڑے رہے ہو۔ اب یہ وہی حشر کا دن ہے لیکن تم لوگ یقین نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ جن لوگوں نے ظلم کی راہ اپنائی تھی اس دن ان کی معذرت انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور نہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ کی ناراضی دور کرو۔ جب قیامت کا دن ہوگا نا تو یہ جو مجرم نافرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، قبروں سے انسان اٹھ کے حشر کا میدان ہے، حشر کا میدان لگے گا تو کیا کیفیت ہوگی مجرموں کی، وہ دائمی عذاب، وہ سزا کفار کی، مجرموں کی پکڑ، وہ سزا، وہ چیخ، وہ پکار، وہ سارا کچھ سامنے ہوگا۔ تو اس وقت وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں یا برزخ میں جب قبر میں تھے تو بہت تھوڑا رہے، ایک گھڑی رہے، اس سے زیادہ تو ہم رہے ہی نہیں، اتنی جلدی قیامت آ گئی۔ اس لیے کہیں گے نا جب انسان تکلیف اور مشقت میں ہو تو جو آسانی کا دور ہے، جو راحت کا دور تھا وہ بالکل تھوڑا معلوم ہوتا ہے نا، کیونکہ آگے دائمی مشقت کو دیکھ رہے ہوں گے نا، تو پھر وہ جو راحت کا زمانہ دنیا کا تھا وہ بہت تھوڑا معلوم ہوگا، یا عالم برزخ کا جو انتظار کا دور تھا قیامت کے وہ بالکل تھوڑا معلوم ہوگا۔ اس لیے کہیں گے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں قسمیں اٹھائیں گے، قسمیں اٹھا کر یہ جو مجرم لوگ ہیں نا تو فرمایا کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے عالم برزخ میں یا دنیا۔ تو فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اسی طرح تھے الٹے جاتے، یا دوسرا ترجمہ اسی طرح وہ اوندے چلا کرتے تھے۔ تو ان کی یہ حسرت کس لیے ہوگی کہ کاش کہ یہ دنیا کی زندگی لمبی مل جاتی ہے، برزخ کی زندگی ختم نہ ہوتی جلدی، تو اس عذاب سے بچے رہتے نا، دنیا میں اور زیادہ مہلت ملتی تو ہم تیاری کر لیتے، یہ تو ایک دم مصیبت آ کھڑی ہوئی، حالانکہ ایسا تو نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ کذالک کانوا یؤفکون، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس وقت یہ کہنا جھوٹ اور غلط ہوگا، اسی طرح سمجھ لو کہ دنیا میں بھی یہ لوگ غلط خیالات جماتے اور الٹی باتیں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا کیا گیا وہ کہیں گے کہ تم اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق حشر کے دن تک پڑے رہے ہو، اب یہ وہی حشر کا دن ہے لیکن تم لوگ یقین نہیں کرتے تھے۔ جو مومنین ہیں نا وہ ان کی بات کی تردید کریں گے، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم دھوکے میں پڑے رہے ہو، یہ جو کہہ رہے ہو کہ
ہم قبر میں یا دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے، یہ بالکل غلط ہے، تم غلط کہہ رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، بلکہ تم تو اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی خبر اور لوح محفوظ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمہیں قیامت کے دن تک ٹھہرائے رکھا ہے، اس میں کوئی اللہ نے ذرا برابر کمی نہیں کی۔ اب وہ وعدہ آ گیا، تو جس بات کو تم جانتے اور مانتے نہ تھے اب اس کو دیکھ لو، وہ دن تو آ گیا۔ اگر اس سے پہلے اس دن کو مان لیتے، اس کا اقرار کر لیتے تو پھر تیاری بھی کرتے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں نا اس دن معذرت کریں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کے حضور میں نا معذرت کریں گے کہ کچھ کہیں گے ربنا غالبت علینا شقوتنا، اے ہمارے پروردگار ہم پر غالب آ گئی ہماری بدبختی۔ کچھ کہیں گے ربنا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، کہ ہمارے پروردگار بے شک ہم نے اطاعت کی ہے اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی، یہ جو بڑے لیڈر تھے ہمارے، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ کچھ کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ لیکن ان کا کوئی عذر بھی ان کو فائدہ نہیں دے گا قیامت کے دن۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان کو منانے کی اجازت دی جائے گی۔ جیسے دیکھیں نا کہ کوئی ادارہ ہے، وہ اگر کسی بچے کو وہاں سے خارج کر دیتا ہے، علماء اس کی مثال دیتے ہیں، کوئی ادارہ ہے کسی بچے کو اس نے شرارتوں کی وجہ سے خارج کر دیا، تنگ کیا تھا، تو وہ کہتے ہیں جی اب آپ کو ہم نہیں رکھیں گے، کوئی گنجائش نہیں۔ تو بالکل اسی طرح ایسے ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے اوپر اب دوزخ کو لازم کر دیا گیا ہے، تمہاری کوئی معذرت اب قبول نہیں ہے، کوئی معذرت کا موقع نہیں ہے، بس ہم نے فیصلہ کر دیا، بس ہو گیا۔ تو اس لیے فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی خاطر ہر قسم کی باتیں بیان کی ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ تم ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے آؤ، یہ کافر لوگ پھر بھی یہی کہیں گے کہ تم کچھ بھی نہیں، بالکل غلط کار ہو۔ اللہ اسی طرح ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، ٹھپا لگا دیتا ہے جو سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ لہٰذا تم صبر سے کام لو، حضور کو مخاطب کی، یقین جانو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے ان کی وجہ سے تم ڈھیلے پڑ جاؤ۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کی ہے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال، سمجھانے کے لیے، تاکہ لوگ کیا ہوں، حقیقت کو سمجھیں۔
وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، اور البتہ اگر آپ لائیں ان کے پاس کوئی نشانی، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، البتہ ضرور کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، کیا کہیں گے؟ نہیں ہو تم مگر باطل پر چلنے والے، ہماری بات نہیں مانیں گے، میں یہ کہہ دیں گے۔ یہاں جو آیت ہے نا، آیت سے مراد قرآن کی آیت بھی ہو سکتی ہے اور معجزہ بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو مخالف ہیں، یہ انہوں نے کتنی نشانیاں دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی، اسلام کی صداقت کی، لیکن ضد تھی نا، نہیں مانے، نہیں مان لائے، بڑے بڑے صاحب معجزے دیکھے، نہیں مانے۔ چودھری کا چاند نکلا ہوا تھا، کہا یہ ٹکڑے ہو جائے تو ایمان لے آئیں گے، حضور نے اشارہ فرمایا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو ایسی جگہ بدل بدل کر دیکھ رہے ہیں کہ شاید مجھے مغالتا ہے، وہ کہہ رہا مجھے مغالتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب سارا کچھ دیکھا کہ واقعتاً ایسا ہوا ہے تو کیا کہنے لگے؟ سحر مستمر، سورہ قمر میں وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، جھٹلایا اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور کہا سحر مستمر، یہ جادو ہے جو مسلسل چلا آ رہا ہے۔ ایمان نہیں لائے، ضد پہ آ گئے، تو ضد کا کیا علاج ہوگا؟ کوئی علاج نہیں۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح اللہ مہر لگاتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے، سمجھ نہیں رکھتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ فَاصْبِرْ، اے نبی آپ ان کی باتوں پر صبر کریں۔ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، قیامت بھی برحق ہے، حشر کا میدان بھی لگے گا، حساب کتاب بھی ہوگا، پل صراط بھی ہے، جنت دوزخ بھی ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ، اور ہرگز نہ آپ کو ہلکا کریں، آپ کو خفیف نہ بنائیں کہ اپنی جگہ سے ہلا دیں۔ ہلکی چیز اپنی جگہ سے ہل جاتی ہے نا، وہ جو بھاری چیز ہوتی ہے وہ قائم رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خطا فرما کر یہ فرما رہے ہیں، آپ کو ہلکا پھلکا نہ سمجھیں کہ آپ کو آپ کی جگہ سے یہ ہلا دیں، یعنی عقائد پر آپ مضبوط رہیں، جو کہتے ہیں کہتے رہیں، آپ اپنی بات پہ ڈٹے رہیں۔ تو فرمایا وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور جو لوگ یقین نہیں کرتے ان کی وجہ سے تم ڈھیلے، میں کہ ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے ان کی وجہ سے آپ ڈھیلے پڑ جائیں، میں ایسا نہ ہوں۔ تو کیا خلاصہ ہوا کہ جب یہ جو بدبخت قسم کے لوگ ہیں یہ ضد اور عناد پر اتر آئے ہیں تو آپ ان کی شرارتوں سے، تکالیف سے پریشان نہ ہوں، بلکہ صبر و تحمل سے کام لیں، اپنے دعوت کے کام، اصلاح کے کام میں لگے رہیں۔ جو اللہ نے آپ سے نصرت اور مدد کا وعدہ فرمایا وہ یقیناً پورا ہوگا، آپ اپنے کام میں لگے۔ یہ جو بد عقیدہ بے یقین لوگ ہیں، آپ کو ذرہ برابر آپ کے کام سے ہلا نہ سکیں،